بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جعفری ہے۔ آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ ایک سوال ہے جو پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت دیر سے ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں منڈلا رہا ہے اور مختلف ٹاک شوز میں اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلے بھی یہ سوال الیکشن سے پہلے بھی ایک دفعہ کھڑا ہوا، اس کے بعد الیکشن کے بعد، اور یہ ساری کہانی چلتی جا رہی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہت جلد شہباز شریف سے کمان سنبھال لیں گے اور یہ وٹا سٹا جو ہے یہ ہو جائے گا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کب ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا؟ ان سارے سوالات کے جواب آپ کو اس ولاگ میں دیں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو آج بتائیں کہ جسٹس شاہیہ آفریدی کے حوالے سے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری خبریں۔ عمران خان نے آج جو ہے وہ کورٹ کے اندر بات چیت کی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کے جو کیسز ہیں ان کی پیش رفت کہاں پہنچی ہے یہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندرونی حالات کے اوپر بھی ہلکی پھلکی چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس سے پہلے تو اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہ 3 کیسز تھے آج خان صاحب کے۔ ایک تو وہی کیس ہے جس کا ذکر ہم آپ کے ساتھ پہلے کر چکے کہ ان سے جو جیل میں برات لی گئی ہیں اس کے خلاف جو کیس ہے اس میں عدالت نے کافی مثبت کردار ادا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور انہوں نے جناب عالی یہ کہا ہے کہ جی جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اور جو باقی ریلیونٹ عہدیداران ہیں ان کو کہا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، خان صاحب کی بجلی کیوں بند کی جاتی ہے، خان صاحب کا ٹی وی کیوں بند ہے، ان کو پوری دنیا سے، ملک کے حالات و واقعات سے کاٹ کے کیوں رکھا گیا ہے، ان کی ورزش کرنے کی جو سہولیات ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ کیوں ان سے لے لی گئی پچھلے دنوں۔ تو اس ساری چیزوں کا جو ہے وہ سوال دریافت کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی وجہ ہے پہلے تو وہ بیان فرمائے اور اس کے بعد یہ تمام سہولیات جو ہیں یہ بحال کی جائیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو فیصل چودھری صاحب نے جو سٹانس لیا تھا باہر آ کر، ان کے پیچھے پھر بھاگ کے جو سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر کی مطلب سرپرستی میں جو انہوں نے بھی ایک اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا تھا، تو اس کا خان صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب نے آج 2 اور کیسز تھے، ایک توشہ خانہ 2 کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ جی ہم تب تک اس کو آگے نہیں چلنے دیا جا سکتا جب تک میں اپنا کوئی وہ نہ کر لوں، اٹارنی اپنا وکیل جو ہے میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے ان کو آخری موقع دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی مشاورت کر لیں 2 نومبر تک، اور اس کے بعد اپنا وکیل رکھ لیں، اس کے بعد آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ اور توشہ خانہ 2 جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں اب نیب کے پرویو سے نکل کر تو ایف آئی اے کے پاس آ چکے ہیں، مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، یعنی جس کو آپ القادر ٹرسٹ کیس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کی بھی آج ہوئی پیش رفت اس میں، اور وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ پیش رفت تو نہیں کہنا چاہیے، کارروائی ہوئی، مگر اس کا مسئلہ بڑا عجیب یہ ہے کہ جیسا کہ نیب ترامیم کے بعد یہ بات بہت کلیئر تھی کہ اب یہ کیسز جو ہیں ایف آئی اے کے پاس ہوں گے، مگر حکومت نے ایک بہت عجیب و غریب سا اس کے اوپر سٹینس لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی آپ فیصلہ نہ دیں اس کے اوپر، مگر کارروائی ابھی اس کی نیب کورٹس کے اندر ہی چلتی رہے، جو کہ بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے۔ مگر وہاں پر بھی معاملات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں اور اس کے اوپر بھی تاریخ مل گئی ہے، آگے کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ اب تیسری طرف جب آپ کے ساتھ بات کریں، خان صاحب نے وہاں پر جو بات چیت کی ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نے ان ساری چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، خاص طور پہ 26 ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، ایک دفعہ پھر خان صاحب کے جو فیوریٹ ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ تمام کی تمام جو آئینی ترمیم ہے جس نے پاکستان کی عدالتی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو سیاستدانوں کا ماتحت بنا دیا ہے، ان جو جوڈیشل پاورز ہیں اور پارلیمنٹری پاورز ہیں ان کی جو آپس میں ایک علیحدگی ہے، اس کو ہم سیپریشن آف پاور کہتے ہیں، اس کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور اس کا سہرا جو ہے وہ جاتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو، جنہوں نے اپنے لالچ میں، جنہوں نے اپنی حکومت کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے بینیفیکٹرز کو
جو ان کو وہاں تک لے کر آئے تھے ان کی شاباش حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کے ایک سٹیپ کے اوپر تمام کے تمام اس کے راستے سے کانٹے اور دیواریں ہٹائیں اور رکاوٹیں ہٹا کے ان کو کہا کہ جی ادھر سے آئیں آپ بسم اللہ کریں اور آ کے آئین کا بیڑا غرق کریں۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے تھوڑی بہت اپنی جو جیل کے حالات و واقعات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی اور بتایا کہ ان کو مشکلات کا سامنا کیا ہے، مگر ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر جو جہاں پر فرق پڑتا ہے کہ ملک کے تقریباً 70 سے 80% عوام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ابھی تو فی الحال حکومت کے دباؤ کی وجہ سے گوہر صاحب ہیں، لیکن اصل لیڈر تو خان صاحب ہی ہیں، اور ان کے لیے یہ انتہائی اہم ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو جان بوجھ کر کوشش کی جاتی ہے ان کو پاکستان کے ملک کے حالات سے کاٹنے کی، یہ ان کو قطعاً برداشت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں پر ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے معاملات ریپ اپ ہوئے ہیں۔ اب 2 تاریخ کو جو ہے ہیرنگ ہے، اس دن خان صاحب کے ساتھ پرابلی ملاقات ہوگی۔ اب واپس چلے آتے ہیں ہم بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی جانب۔ اب آپ لوگوں کو یہ پہلے تو یہ خبر جو ہے لمکانے کی بجائے اور کہ وہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا، پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس طرح کرنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہے۔ ایک سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب حکومت لائی گئی تھی تب ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا بند دروازوں کے پیچھے کہ آدھا ٹائم شہباز شریف صاحب کریں گے حکومت اور آدھا ٹائم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ سہرا دے دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا کوئی معاہدہ یا اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں ان دونوں کوارٹرز کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہا تھا اور ان کے ساتھ انوالو بھی تھا، دونوں پارٹیز کے ساتھ، تو اس طرح کی کوئی کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیورنگ جو ہے جب ان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سے بڑا کلیئر ایک سوال تھا جس کا جواب دینا تھا کہ کیا وہ کیبنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیا وہ اپنی سپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس حکومت کا بیڑا اپنے سر لینا چاہتے ہیں، جس کا انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجوہات جو تھی یہ تھی کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات اس قدر خراب ہیں کہ ایک غیر مقبول اور ایک غیر آئینی حکومت جو ہے جس طرح سے وہ آئے ہیں اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان سارے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کرے اور 5 سال تک یہ جو ہے اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کی لاش جو ہے وہ گھسیٹی جا سکے۔ اب اس سارے معاملے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنرشپ ہم دائیں بائیں شائع رہیں گے، صدارتی چیمبر لیں گے، صدر ہمارا ہوگا، بلا 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 بلا، لیکن ہم ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر کافی زیادہ ناراض تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اس پروپوزل کو یکسر ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، انہوں نے بنیادی طور پر اس کے اوپر کلیئرلی کہا تھا کہ یا تو یہ ہیں you're either in or you're out، یہ درمیانی راستہ کہ جی ہم لوگ بس گورنرشپس لے لیں گے، ہمارا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہوگا اور ہم ایک مانیٹر کے طور پر چلیں گے، تو یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے، ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی اگر ان کو مراعات چاہیے تو وہ تو نکل گئے تھے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے جو ہے اس بات کو قبول فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ مراعات دینے کے لیے تیار ہیں سینٹ سمیت۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ معاملات تھے، تو یہ تو نہیں ہوا کہ ان کی پہلے سے سیٹنگ تھی کہ جی 2.5 سال آپ نے حکومت کرنی اور 2.5 سال آپ نے حکومت کرنی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سوال کب سے اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ سوال بنیادی طور کے اوپر پہلی دفعہ تب اٹھا تھا جب شہباز شریف کی حکومت جو تھی وہ ڈگمگانے لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ کہیں پر ٹکنے کا نام ان کو پی ٹی آئی ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر نظر آ رہے تھے کہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس بنیں گے۔ یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ 26واں ترمیم شاید ممکن نہ ہو پائے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور بھالتے ہوئے جب پہلی اٹیمپٹ کے اندر، اس کو آپ پہلی اٹیمپٹ کہہ لیں، اس کو آپ ڈراوا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، شہباز شریف اس سے پہلے بھی اور اس ساری کہانی کے اندر جب ایک کمزور فوٹنگ پر نظر آئے اور بلاول نے لیڈ لی، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ وہ ڈرافٹ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اصلی ڈرافٹ تو تارڑ صاحب کے پاس بھی نہیں تھا جو کہ وزیر قانون ہے، لیکن وہ اصلی ڈرافٹ جو تھا اس کی تمام تر ڈیٹیلز بلاول کے پاس موجود تھیں۔ اس چیز کا اقرار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے آن ایئر آن دا ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ جو اصلی ڈرافٹ تھا وہ تو بلاول صاحب کے پاس تھا، وہ تو تارڑ صاحب کے پاس تھا ہی نہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر وہاں سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں
سے ان دنوں سے یہ بات جو تھی ایک پرسیپشن شروع ہو گئی کہ شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب جو ہیں اب بلاول بھٹو زرداری ہو گئے ہیں، نہ کہ شہباز شریف صاحب۔ مگر اس کے بعد جب یہ معاملات جو ہوئے اور بلاول نے جتنا ایکٹیو کردار ادا کیا، کنسنسس بلڈ کیا، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اس سارے میں کھینچا اور ان کو تقریباً ایک نیم رضامندی کا ماحول کریٹ ہوا، مولانا فضل الرحمان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس ساری کہانی میں، اور اس کے بعد جو ہے بلاول اس پوری موومنٹ کے، حالانکہ یہ ایک حکومتی بل تھا مگر بلاول اس کی لیڈر کے طور کے اوپر ابھر کے آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ایک لیڈر کی پرسیپشن بھی کریٹ ہو گئی حکومتی حلقوں کے اندر، شہباز شریف کو، نواز شریف کو یہ بات کھٹکنے بھی لگی، اور اس کے بعد ابھی بھی یہ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے بنیادی طور کے اوپر شہباز شریف کے رول میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کو نواز شریف کے رول میں جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جو مقابلہ تھا کہ بلاول بمقابلہ مریم نواز، اس میں مریم نواز اس وجہ سے پیچھے رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ شہباز شریف اس طرح ساری زندگی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک پروونشل، ایک صوبائی لیول کے اوپر پھنسے ہوئے رہے، جبکہ نواز شریف جو ہے وہ مرکز کے اندر عیاشیوں کا مزہ لوٹتے رہے اور وزیر اعظم بنے، ایک بار پھر بار بار پلٹ کے جھپٹے اور جھپٹ کے پلٹے۔ تو اس سارے کے بیچ میں اب وہی پوزیشن یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے وہ وفاق میں لانچ کرنے میں انتہائی کامیاب ثابت ہو گئے ہیں، جبکہ میاں صاحب جو ہیں ان کی جو ڈیل تھی کہ جی اگر ہم حکومت میں آئیں گے تو شہباز سینٹر میں ہوں گے، اگر شہباز سینٹر میں ہوں گے اور میں سینٹر میں نہیں ہوں گا تو پھر میری بیٹی جو ہے وہ جو پنجاب میں ہوں گی، تو وہ معاملات ہے وہ پنجاب میں سٹک ہو کے رہ گئی ہیں۔ اور اگر اگلی باری مریم کی نہیں ہے اور اگلی باری پھر مریم کی پنجاب میں ہے تو پھر اور بلاول بھٹو زرداری کی ہے تو پھر یہ ان کے لیے لاس ہے۔ میاں صاحب اس کو ایسے دیکھتے ہیں اور وہ بلاول کے اس رائے سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں، اندرونی حلقے یہی بات بتاتے ہیں۔ بلاول کا ابھی اس وقت فوراً کسی صورت بھی پاکستان کی پارلیمان کے اندر اس کے لیڈر کے طور پر، پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر آگے آنا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہونے جا رہا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آنے والے آپ یہ کہہ لیجئے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکتوبر میں، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون اور جولائی، اگلے 8 سے 9 مہینے تک بھی یہ چیز آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ بار بار یہ خبر اوپر آئے گی، بلاول آپ کو پرومیننٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹیسٹ ہوگا، میڈیا میں بھی کتنی ایکسیپٹنس ہے، لوگوں میں کتنی ایکسیپٹنس ہے، مگر یہ سب کو سب 8 سے 9 مہینے سے پہلے اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو بنیادی اس وقت اس ساری کہانی کے اندر ایگریمنٹ ہے اور ساری پارٹیز کا جو ایک اگر پوائنٹ ہے جس کے اوپر سارے ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ یہ دکھانا ہے پاکستان کی ریاست کو کہ جی ہم نے پاکستان کو دوبارہ معیشت میں معاشی طور پہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، اور ہم بہت ہی اسمار خان ہے، عمران خان نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی تھی، بیڑا غرق کر دیا تھا، اس کے بعد ہم آئے، ہم نے بھی کر دیا تھا۔ شہباز شریف وہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے وہ 16 مہینے کی حکومت کے اندر جو سب کچھ کیا، اس کا پھل آپ بھی کھا رہے ہیں، بلکہ پھل کہاں کھا رہے ہیں، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ ہم کھا رہے ہیں کیونکہ پھل مہنگے اتنے کر دی ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ابھی فی الحال اس سیٹ اپ کو جہاں پر کہیں سے بھی جو ہے یہ میسج جائے کہ آپ انسٹیبل ہیں، آپ کی پارلیمان جو ہے وہ پکے پیری نہیں کھڑی ہوئی، تو وہ کسی بھی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سسٹم کو، اس سیٹ اپ کو کم از کم اگلے بجٹ تک گھسیٹا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے، وہ انہونی نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں وہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو جائیں، تو پھر تو معاملات مختلف ہو جائیں گے۔ مگر جس طرح سے وہ لوگ ایکٹ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور اہم خبر تھی میرے ذہن سے نکل گئی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو بنیادی طور پہ وہ بتانے سے پہلے تو بلاول کو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ حکومت میں وزیر اعظم کی سیٹ پہ نظر آئیں گے تو وہ جولائی سے پہلے، جون جولائی سے پہلے تو اس بارے میں سوچے بھی نہیں، اور اس کے بعد بھی معاملات اور حالات کو دیکھ کر ہی اس بات کا اندازہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی 5 سال کی ٹرم کی وعدے اور قسمیں جو ہیں وہ اٹھا لی جائیں، اور ابھی کے لیے جو ہے اس معاملے کو ایک وعدے کے اوپر، ایک بانڈ کے اوپر، شورٹی بانڈ کے اوپر جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیا جائے۔ وہ اہم خبر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے شاہیہ آفریدی کی شروع میں ان کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، ایک امتحان تو ان کا کل جو تھا پہلا آ گیا تھا کہ وہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اور آج
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अब लाहौर हाई कोर्ट का वो वाला फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से था पंजाब में, और वो फैसला मैं आपको उसको एक दफ़ा रिवाइंड करके सुना देता हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर ये इस्तेहकाक है हाई कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि जी हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए इतने जज चाहिए। उन्होंने जो जज देखे जो फारिग थे या जो उनको मौजू लगे उन्होंने उठा के वो दे दिए। इलेक्शन कमीशन का ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है इलेक्शन कमीशन का कोई इस्तेहकाक नहीं है कि वो कहे कि जी हमें वो रेड वाला नहीं चाहिए, येलो वाला चाहिए, येलो वाला नहीं चाहिए, ब्लू वाला चाहिए। वो अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं कर सकती। जबकि लाहौर जो लास्ट फैसला आया उसमें कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन का इस पर इस्तेहकाक है, तो इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कब लगता है, कितनी देर बाद लगता है, इसको कौन कौन सा जज सुनता है, ये सारी बातें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ से होकर कमेटी से होकर गुजरेगी। उसके बाद जब वो डिसाइड कर लेंगे तो हुकूमत इस पर किस तरह से असरअंदाज होती है अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू, स्पेशल कमेटी के थ्रू, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आंखें खुल जाएंगी जो ये समझते हैं कि बहुत कमाल मामला चल रहे हैं। जया अफरीदी के पास अब दो बड़े सवाल आ गए हैं कि वो कहां पर खड़े हैं। वो अदालत के इस्तेहकाक के लिए, वो कानून के और आइन के इस्तेहकाक के लिए खड़े होंगे, या वो उन्हीं चीजों के ऊपर खड़े रहेंगे जिसके ऊपर उनके प्रीडिसेसर, जिनको अब कहीं पर पंजाबी कहते हैं कि टोई नहीं हो रही, जस्टिस काजी फैजी साहब, उन्हीं के मामलात को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इस सवालों का जवाब के साथ आपके साथ मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।